بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ BBC اردو نیوز پر 17 جنوری 2023 کو شائع ہونے والی ایک اسٹوری جو میری بابت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1267 میں لسٹنگ سے متعلق شائع کی گئی اور جو حقائق کے سراسر خلاف اور جھوٹ پر مبنی ہے، اس کہانی پر میں چند وضاحتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے BBC کے اندر اس کہانی کے حوالے سے کہا گیا کہ بہاولپور میں سال 1948 میں پیدا ہونے والے عبدالرحمن مکی 80 کی دہائی میں اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی میں معلم کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ، یہ بات صراحتاً غلط ہے۔ میں اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کبھی بھی ایک دن کے لیے بھی نہ طالب علم رہا نہ معلم رہا۔ یہ بات صراحتاً بدنیتی پر مبنی ہے، کیونکہ اس کے آگے کہا گیا کہ یہ وہ دور تھا جب اسلامی یونیورسٹی میں اسامہ بن لادن کے استاد عبداللہ عزام سمیت متعدد عرب اور افغان اساتذہ اس ادارے سے منسلک تھے۔ یہ بات اسی لیے گھڑی گئی کہ مجھے 80 کی دہائی میں اسلامیہ یونیورسٹی میں بطور معلم یا متعلم میرا قیام ثابت کیا جائے، تاکہ مجھے بعد میں عبداللہ عزام یا اسامہ بن لادن وغیرہ سے میرا تعلق جوڑا جائے۔ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی عبداللہ عزام، اسامہ بن لادن یا ایمن الظواہری نہ ان تینوں لوگوں سے کبھی ملا ہوں، نہ میرے ان سے قطعاً کسی قسم کے کوئی روابط رہے ہیں، نہ میں نے اسلامیہ یونیورسٹی میں کوئی جاب کیا ہے، نہ تعلیم حاصل کی ہے، نہ میں 80 کی دہائی میں وہاں تھا۔ یہ سارے کا سارا من گھڑت بے بنیاد ہے، اور BBC جیسے موقر ادارے سے اتنی غلط باتوں کی اشاعت میرے لیے بہت بڑی دل شکنی کا باعث ہے۔ میں کبھی اسلامی سیاست پر بھی PhD کا اسٹوڈنٹ نہیں رہا ہوں۔ سعودی عرب میں قیام کے دوران ام القنا یونیورسٹی میں میرا موضوع بحث، میری تعلیم خالصتاً حدیث کے موضوع پر ہے، اسلامی سیاست پر نہیں ہے۔ اسلامی سیاست کے حوالے سے میرا ذکر کیا جانا، میرا موضوع قرار دیا جانا، یہ دراصل مجھے ان تینوں شخصیات سے جوڑنے کی مذموم کوشش ہے۔ میرا موضوع صرف احادیث موضوعہ پر دنیا کی مشہور یونیورسٹی ام القری مکہ المکرمہ سے ہے۔ میرا تھیسس ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں کبھی بھی اسلامی سیاست کا طالب علم نہیں رہا۔ میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اسامہ بن لادن، ایمن الظواہری، عبداللہ عزام جیسی ان شخصیات کے افکار سے، ان کے نظریات سے قطعی طور پر کوئی موافقت نہیں رکھتا ہوں، بلکہ میں نے اپنی پوری تعلیمی زندگی میں ان کے طرز عمل کی مخالفت کی ہے، صراحت کے ساتھ۔ کسی قسم کی دہشت گردی کو، قتل عام کو نہ میں نے کبھی اس کی موافقت کی ہے، نہ حمایت کی ہے، نہ اس میں شرکت کی ہے۔ میرا صرف کشمیر کے حوالے سے ایک موقف رہا کہ مسئلہ کشمیر پاکستان کا، پاکستانیوں کا قومی ایشو ہے، اور اس مسئلے کو یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے، تاکہ کشمیری قوم کا قتل عام بند ہو۔ اس کے سوا میرا کبھی کوئی تعلق کسی ایسی شخصیت سے یا کسی عالمی تنظیم سے نہیں رہا۔ BBC جیسے موقر ادارے سے بنا تحقیق کے، صرف ہندوستانی اطلاعات کی بنیاد پر، بھارتی پروپیگنڈے، بھارتی حکومتی پروپیگنڈے کی بنیاد پر میری شخصیت پر یہ کیچڑ اچھالا جانا میرے لیے بہت باعث صدمہ ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ کم از کم ان کی سینکشن کمیٹیز کو میری بابت بنا مجھے سنے ہوئے، بنا مجھے آن بورڈ لیے ہوئے، انہرڈ کوئی بھی فیصلہ کر دینا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ہر حال میں یونائٹڈ نیشن کی ذیلی کمیٹیوں میں سنا جائے، میرا موقف لیا جائے، شواہد کو جمع کیا جائے، قرائن کو اکٹھا کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا بات حق ہے اور کیا باطل ہے۔ ان حقائق کی وضاحت میں ضروری سمجھتا تھا، اس لیے میں نے یہ وضاحت پیش کی۔